ہے کہ صبح عید ہے تو بعض لوگوں کی طبیعتیں جو ہے وہ اضطراب میں آ جاتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے سخت تبصرے بھی لوگ کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ لو دیکھو ایک روزہ لوگوں نے کھا لیا ہے، تو کوئی کہتا ہے کیا حرج تھا، جہاں اتنے روزے رکھے ہیں تو ایک دن اور رکھ لیتے، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں میرا تو یہی جی چاہتا تھا کہ آج عید نہ ہوتی، آج روزہ ہی ہوتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی محبت اپنی جگہ، آپ کی الفت کا انداز اپنی جگہ، کیا کوئی شخص لاکھوں کروڑوں لوگوں کی عبادت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا سکتا ہے؟ میں آپ کو آپشن پیش کرتا ہوں کہ آپ مسجد میں آئیں جناب، تو اگر افطار کا وقت 6:20 ہے، اب 6:19 پر اناؤنسمنٹ کر دیں کہ روزہ افطار کا وقت ہو گیا، تو کیا آپ آپشن قبول کریں گے؟ آپ کہیں گے میں 1 منٹ بھی پہلے اعلان کیوں کروں، اتنے لوگوں کی عبادت ہے اور میں اپنے کندھوں پہ بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ جبکہ کل قیامت کے دن تو ولا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو آپ رک جائیں گے کہ یار اتنے لوگوں کی عبادت کا معاملہ ہے، تو ہمیں کم از کم کسی مومن کے بارے میں اتنی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزے 29 ہوں یا کہ 30 ہوں، اللہ اپنے بندوں کو اجر پورے 30 کا ہی عطا کرتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے جو 29 ہم نے رکھے ہیں پتہ نہیں وہ قبول ہیں یا کہ نہیں، لیکن جو 30ویں کا اجر وہ اپنی بارگاہ سے عطا کرے گا وہ تو پورا عطا کرے گا نا۔ تو ہماری نظر اس 30ویں پہ یعنی اللہ کی رحمت پہ ہونی چاہیے۔ پورا روزہ تو بڑی برکت کی بات ہے، میں تو یہ کہتا ہوں اگر اس روزے کی ایک گھڑی، ایک ساتھ بھی قبول ہو گئی تو اس کی رحمتوں سے بعید نہیں، اس ایک گھڑی کا صدقہ اپنے بندے کی بخشش فرماتے۔ دیکھو میں کسی جگہ پر مدعو ہوں، آپ کی کوئی شخص دعوت کرے اور ہم پہنچنے میں تاخیر ہو جائے، تو لوگ آپ کو کال کریں تو آپ کہیں کہ میں بس ٹریفک میں پھنس گیا ہوں، تو آپ کھانا شروع کریں، تو وہ کہتے نہیں آپ آئیں گے تو ہم جو ہے کھانا شروع کریں۔ اور جیسے ہی آپ پہنچے تو کسی شخص نے کہا کہ جناب بھوک تو بڑی لگی تھی، لیکن یہ 20 منٹ انتظار صرف آپ کے لیے کیا ہے اور ہم بھوکے بیٹھے رہے ہیں اور ہم نے جو ہے وہ کھانا تناول نہیں کیا۔ تو یہ جملہ کہ میں 20 منٹ آپ کے لیے بھوکا بیٹھا رہا ہوں، یہ مجھے سرشاری دیتا ہے، یہ آپ کو خوشی کا احساس دیتا ہے کہ یار میرے سے اتنا پیار۔ تو میں کہتا ہوں یار یہ تو بندے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بندے کے لیے بھوکا رہے تو بندے کو بندے پہ رشک آتا ہے، پیار آتا ہے، محبت آتی ہے۔ ذرا غور کرو، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اس کا بندہ اس رب کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو مجھے بتاؤ وہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ میرا بندہ میرے لیے بھوکا، میرا بندہ میرے لیے پیاسا، جبکہ سب کچھ اس کے سامنے موجود ہے اور جائز ہے، حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ چیزیں ہیں، لیکن یہ صرف میرے حکم پر بھوک برداشت کر رہا ہے، پیاس برداشت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو بڑی خوش دلی کے ساتھ زندگی میں ایک اعزاز، ایک سعادت سمجھتے ہوئے ہم رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی کو غنیمت سمجھیں اور اس کے اندر یہ نور حاصل کرنے کی کوشش کریں۔